اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ رحمان و رحیم حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت کا بیان ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ رحمان و رحیم رحمت کا تاثر دیتے ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ اور جدا ہیں۔ رحمان میں اللہ کی شان رحم و کرم کا عموم ہے، اس لیے رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے اور مومن بھی، صالح بھی ہے اور بد بھی، گناہ گار و فاسق بھی اور نیکوکار بھی۔ رحمان سب کو رزق دیتا ہے اور سب کو راحت و آرام کے سامان بھی عطا کرتا ہے۔ اس نے نفع رسانی کے دروازے سب کے لیے واقع کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ہوا، بارش، سایہ، دھوپ، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، سبزیاں اور پھل، غرض یہ کہ اس کی دنیاوی نعمتوں سے ہر شخص، خواہ وہ کافر ہو یا مومن، سب ہی بلا تفریق فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کافر کے لیے دنیا اس لیے بھی رحمت ہے کہ وہ اس کی توفیق سے کسی بھی وقت توبہ طائب ہو سکتا ہے، اور اگر اسے توبہ کی توفیق نہ ہو تو موت تک عذاب جہنم سے بچا رہنا بھی رحمان کی بڑی رحمت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ رحمان دنیا کے لحاظ سے ہے، جبکہ رحیم آخرت کے لحاظ سے ہے، یعنی اللہ کی رحمت آخرت میں صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہوگی اور کافر اس سے محروم رہیں گے، گویا یہ اس کی صفت رحیم کا اثر ہوگا۔ رب العالمین کے بعد رحمان و رحیم کا ذکر کر کے اس نقطہ کی جانب اشارہ فرمایا گیا کہ نظام ربوبیت کے بعد تمام نظام عالم اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کا ظہور ہے کہ اس خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے، نہ صرف زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں، بلکہ اس نے زمین کے پیٹ اور سمندروں کی تہہ میں بھی اپنی رحمت و نعمت کے بے شمار خزانے اپنی مخلوق کے لیے مخفی رکھے ہیں، جو اللہ کی صفت رحمان کے صدقے محض اس کے فضل رحمت سے سطح عرض پر نمودار ہوتے ہیں اور مخلوق خدا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تیل، معدنیات، سبزیاں، پھل اور غذائی اجناس کا زمین سے ظہور ہمارے روزمرہ مشاہدے میں آتا ہے۔